اشرح لي صدري ويسر لي امري اشرح لي صدري ويسر لي امري اشرح لي صدري ويسر لي امري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو بزرگو، اللہ ہمارا یہاں آنا جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ کی توفیق کے بغیر ایک سبحان اللہ بھی آدمی نہیں کہہ سکتا، ایک قدم بھی آدمی نہیں چل سکتا. یہاں پہنچایا اللہ پاک نے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اور توفیق کا ضابطہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ یہ ہے، جس کو کچھ دینا ہوتا ہے، جس کو نوازنا ہوتا ہے، اسی کو توفیق دے. زمین پر کلمہ پڑھتا ہے آدمی، آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور اللہ جل شانہ و عمن والو فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بندے کی زبان پہ کلمہ جاری ہی اس لیے کیا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں. یعنی کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دیتے ہیں، پھر اس کی تکمیل میں مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ اللہ جل شانہ و عمن والو کا ایک ضابطہ ہے. جس کو معاف کرنا ہوتا ہے اسی کو توبہ کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں. توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے. ہاں، دعا قبول کرنے کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں. ایسے ہی بھائی دوستو بزرگوں، یہاں اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے، ہم آئے نہیں، اللہ نے پہنچایا ہے. اور اس لیے پہنچایا کہ کچھ دینا چاہ رہا ہے، ہم سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے، ہماری زندگی بنانا چاہ رہا ہے، ہماری آخرت بنانا چاہ رہا ہے. تو اللہ کے خزانے میں سے جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں اس میں قیمتی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے. حدیث پاک میں جس کو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. دنیا اللہ کے خزانے کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں ہے، دین اللہ کے خزانے میں قیمتی ہے. اور جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، اس لیے پہنچایا کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھلائی کا مطلب ہمیں دین کی سمجھ دینا چاہ رہے ہیں. یہ اصل ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے. یہاں آنا ہمارا جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، ہم میں سے کوئی دنیا کی غرض کے لیے نہیں آیا. یہ جتنا مجمع ہے نا اللہ کی نسبت پر آیا ہے. ہم سب یہاں کوئی ملنے والی بھی دنیا کی چیز، کوئی ڈگری یا کوئی اور چیز، یہاں ہم سب اپنے اپنے علاقوں سے، گھروں سے، مشغولیوں سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیسی کیسی راحتوں سے نکل کر یہاں آئے، صرف اللہ کے لیے آئے. اور اللہ کو یہی بہت پسند ہے. اس کی نسبت پر دنیا کے لیے نہیں، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھانا، اس کی طرف چلنا، یہ اللہ کو پسند ہے. حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے نا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں. جب ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں. اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کو جو ہے وہ اس کا استقبال کرتا ہوں. اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے. ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی نسبت پر آئے ہیں، اور اللہ جو ہے اس پر جو ہے ہمیں جو دینے والے ہیں، اللہ کرے ہمیں اس کا یقین نصیب ہو جائے. دنیا والے کیا قدر کریں گے؟ دنیا والے آج تعریف کرتے ہیں، کل برائی کریں گے، ہے نا. دنیا والے سامنے تعریف کریں گے اور پیٹھ کے پیچھے. دنیا والوں کا نظام تو جو ہے وہ
اللہ جل شانہ عمن والہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر اثر سے پاک ہے، تو ان سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے۔ دنیا میں بھی قدر کرتے ہیں جو ان کی طرف چلتے ہیں نا، جو دین کی طرف چلتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کی طرف چلتے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی قدر کرتا ہے اس کی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ چین، سکون، اطمینان، اندر کا چیزیں ہو یا نہ ہو، لیکن اندر کا وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین جس کے لیے آدمی جو ہے وہ ساری زندگی تھکتا ہے، اور ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کچھ سکون مل جائے، کچھ چین مل جائے، کچھ جو ہے وہ ٹینشن کم ہو جائے۔ کتنی چیزیں لے کے چلنی پڑ رہی ہے، اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سب کے اندر اللہ سکون ڈال دے ہوئے، یہ اللہ دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ دے رہا ہے وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بولو ملتی ہے بھائی پیسوں سے؟ آرام، نیند، تندرستی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ تو دنیا میں بھی نوازتا ہے اللہ پاک، اور موت کے وقت بھی نوازے گا۔ موت جب آئے گی تو موت کے وقت بھی نوازے، جو اللہ کی طرف چلنے والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ دنیا بھی اچھی بنا دی، دنیا آسان کر دی، برکتیں بھی دے دی، سکون بھی دے دیا، لوگوں میں محبت بھی ڈال دی، اور موت کا وقت جب آتا ہے تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں۔ 500 فرشتے آ کر جو ہے نا ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ میں استقبال ہوتا ہے ان کا۔ وہ اصل چیز ہے۔ موت کا وقت جو ہے وہ کیسا ہے بھائی دوستو بزرگوں؟ اتنا سخت موقع ہوتا ہے، آدمی جو ہے وہ یعنی اس کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ پاس بیٹھنے والوں پر تلوار چلا دے، اتنی شدت موت کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا ہے کہ اللہ تو روح کو ہڈیوں سے، پٹھوں سے نکالتا ہے، اے اللہ نجا کی جو ہے تکلیف مجھ پر آسان فرما دے۔ اس وقت بشارت سنا دے میں اللہ پاک ہمیں، بشارت سنا دے میں، جنت سامنے کر دی جاویں، جنت کی نعمتیں سامنے کر دی جاویں، کبھی وہاں کی حوریں، کبھی وہاں کے باغات، کبھی وہاں کے پھل، اور فرشتہ جو ہے وہ ملک الموت علیہ السلام جو ہے ریشم کا رومال لے کر آیا ہے، اور وہ جو ہے وہ مرنے والے کی تھوڑی کے نیچے رکھ رہا ہے۔ 500 فرشتے الگ الگ خوشخبری سنا رہے ہیں، الگ الگ جو ہے وہ رنگ اور خوشبو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے اس کے ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اس کا جو ہے نا وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام جو ہے وہ ایسے روح نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکل گئے، ایسے روح نکال لیتے ہیں، اور جیسے روح نکلتی ہے سارے فرشتے سلام کر رہے ہیں، اب روح کا استقبال ہو رہا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس کو لے کر آسمانوں پر پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، وہاں پہنچ کر روح اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے اس نیک بندے کی روح کو سدر مخدود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب میں پہنچا دو، وہ توبت و کیلے اور وہ جو ہے وہ بیریاں اور وہ لمبا سایہ اور ٹھنڈا پانی وہاں پہنچا دو۔ یہ اور یہاں جسم کا استقبال شروع ہو جاتا ہے، غسل دینے والے غسل دینے لگتے ہیں، اس سے پہلے فرشتے غسل دیتے ہیں، جنت کا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو جو دنیا والے لگاتے ہیں اس سے پہلے فرشتے جنت کی لائی ہوئی خوشبو بننا شروع کر دیتے ہیں، اور جب جو ہے وہ کفن دے کر تیار ہو جاتی ہے میت تو پھر اس طرح جنازے کا استقبال کرتے ہیں قبر تک، دونوں طرف قطاریں لگا کر فرشتے اس جنازے کا استقبال کر رہے ہیں دعاؤں کے ساتھ، اور قبر میں رکھتے ہی پھر جو ہے اس کا معاملہ، قبر چوڑی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ وہاں بھی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے وغیرہ، اور سارا پورا برزخ کا عالم اللہ اس کو سلا دیں گے۔
حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو حشر کے میدان میں اللہ جل شانہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سر پر سورج ہوگا، ہر آدمی اپنے جو ہے گناہوں کے بقدر پسینوں میں غرق ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کے سامنے نہیں دیکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 جگہیں ایسی، ایک تو نامہ اعمال پیش ہونے کے وقت میں، یہ سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں ملتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ پتہ نہ چل جاوے کہ میرا کیا فیصلہ آیا، میرا رزلٹ کیا آیا۔ نہ باپ، نہ بھائی، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، کوئی یاد نہیں کرے گا اور نہ کوئی مدد کر سکے گا۔ ایک تو یہ موقع پر جبکہ نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو یاد، وہ دن ہی ایسا ہے آخرت، اس دن یہ آدمی جو دنیا میں اللہ کی طرف چلا ہے، دیندار بن کے زندگی گزاری ہے، اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو مقدم کیا ہے، اس دن عرش کے سائے میں اللہ اس کو رکھے گا اور ناشتے کی دعوت کریں گے اللہ پاک، زمین کے اندر جتنے بھی میوے اور جتنے بھی سواد ہیں اور جو کچھ بھی ہے اس کی روٹی بنائیں گے اللہ پاک، اور مچھلی کے جگر کے کباب بنا کر جو ہے اس کی ناشتے کی دعوت کر دیں گے، مشک کے ٹیلوں پر، نور کے ممبروں پر، عرش کے سائے میں اللہ کے ناشتے کی دعوت کے ساتھ، جبکہ لوگ حساب کتاب میں نفسا نفسی میں ہوں گے اور پریشان ہوں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعزاز کریں گے۔ جب حساب کے لیے پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ستاری کے پردے کے اندر بلائیں گے، ایسے آدمی کو جن سے اللہ راضی ہے، جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے محنت میں لگ کر ایسی زندگی گزار کے گیا ہے۔ کہاں بلائیں گے؟ حساب لینے کے لیے جو ہے وہ پردے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گناہ، اس کے گناہ گنوائیں گے، تو نے ایسی غلطی کی، ایسی غلطی کی، ایسی غلطی دنیا میں کی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی ہم نے تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں پر ستاری کرتے ہیں، اور جا تجھے معاف کر دیا۔ اور وہ پردے میں سے باہر نکلے گا تو جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور سارے محشر والے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ وہ کیسا بندہ ہے اللہ کا، اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ معاملہ اللہ کا ہوگا، کیا ہوگا؟ بند بانے ایڈجسٹمنٹ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انڈور ایڈجسٹمنٹ، بند بانے ایڈجسٹمنٹ ہو گیا، کسی کو پتا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اعزاز اور اکرام اس دن بھی ہوگا۔ اور پل صراط کی طرف جب لے جایا جائے گا سارے محشر والوں کو، اور پل صراط سے گزارنا پڑے گا، وہ ایسا سخت دن اور سخت دل ربا منظر ہوگا بھائی دوستو بزرگوں، اس دن کیا، اس دن بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ سیدھا، یعنی بجلی کا بٹن دبایا، جیسے بجلی آ گئی، کرنٹ آ گیا، ایسے اس کا جو ہے وہ پل صراط کا راستہ گزر جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پر سے جب جہنم کے اوپر جو بچھا ہوا ہے سارے لوگ گزریں گے، اور ایک جنتی گزرے گا جو دنیا میں اللہ کی طرف چلا گیا، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، تو جہنم سے آواز آئے گی، جلدی سے گزر جا، کہیں تیرے نور کی ٹھنڈک سے میں ٹھنڈی نہ ہو جاؤں۔ جہنم سے آواز آئے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پل صراط سے گزر جانے کے بعد وہ نیک بندہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ دنیا میں ہم سنتے تھے کہ ایک راستہ آنے والا ہے پل صراط کا، وہ کب آئے گا؟ فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے نیک بندے، وہ راستہ تو تیرے رب کے فضل سے تو نے پار کر لیا، تجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ اعزاز اس دن ہوگا۔
اور پل صراط پار ہو جانے کے بعد پھر جو ہے حوض کوثر پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر قریب بلائیں گے اور پہچان جائیں گے، قریب بلائیں گے۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا جو ہے نا اپنی زندگی بنایا تھا، آپ کی اتباع کی تھی، آپ کی نقل کی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اپنے نور والے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ یہ اعزاز اس دن ہوگا جس دن لوگ پریشان ہوں گے، نیند ختم کر دیں گے اللہ قبر میں، بھوک ختم کر دیں گے عرش کے سائے میں ناشتہ کروا کر، اور پیاس ختم کر دیں گے حوض کوثر پر جام پلا کر۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے داخل کر دیں گے، اور جنت میں پھر جو ہے نہ بھوک نہ پیاس نہ نیند نہ تکلیف نہ غم نہ پریشانی نہ کچھ بھی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ کا بادشاہ بنا کر، اور جو جی چاہے وہ زندگی، جو جی چاہے ملے گا۔ وہ دنیا میں جو ہے وہ جی چاہے گزارنے والے کو وہاں جی چاہے نہیں ملے گی، یہاں رب چاہے گزارنی پڑے گی۔ میرا رب کیا چاہتا ہے میں ایسے دیکھوں گا، میرا رب کیا چاہتا ہے میں ایسا بولوں گا، میرے رب نے جو حکم دیا ہے ایسا کروں گا، جس سے منع کر دیا رک جاؤں گا، یہ ہے۔ تو پھر وہ زندگی ایسی ملے گی۔ دنیا تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک آدمی کو پوری کی پوری مل جاوے تو بھی وہ کیا استعمال کرے گا؟ اس کے اندر طاقت ہے؟ پوری دنیا مل جاوے تو استعمال کر لے گا؟ کتنی جگہ میں رہے گا وہ؟ کتنی جگہ میں رہے گا؟ وہ کتنا کھانا کھائے گا؟ وہ کیا پہن کے کتنا پہنے گا؟ اس کے دل و دماغ میں جو خواہشات آ رہی ہے نا، وہ خواہش اور وہ تمنائیں اور وہ چاہتیں جو اندر میں ابھر رہی ہے، دنیا میں پورا ہونے کی وہ جگہ نہیں ہے، لیکن آتی ضرور ہے۔ آج یہ تو کل یہ، آج یہ تو کل یہ پرانا ہو گیا اب کچھ نیا چاہیے، یہ پرانا ہوگا اب کچھ نیا چاہیے۔ یہ انسان کی اللہ نے ڈیزائن ہی جیسی بنائی ہے کہ وہ ایک چیز کو پرماننٹ نہیں کر سکتا، صرف انسان ایسا ہے۔ باقی اور مخلوق جو ہے وہ 1000 سال پہلے جو چارہ کھاتے تھے وہ آج بھی وہی چارہ کھا رہے ہیں۔ ان کے کھانے بدلے؟ ہمارے تو کتنے بدل گئے، ہمارے تو اتنے سارے بدل گئے۔ ہمارے باپ دادا کیا کھاتے تھے آج وہ کوئی کھانے تیار نہیں ہے، اتنے بدل گئے۔ بلکہ اتنی تمنائیں اور اندر میں چاہتیں بدلتی رہتی ہے کھانے کی کہ اسپیشل بدلنے کوئی الگ ڈیش کھانے کے لیے کہاں جاتا ہے آدمی، یا کوئی چین کوئی دوسری جگہ بتاؤ، کوئی اچھی جگہ جاتا ہے نا، اس لیے کہ اندر ابھر رہا ہے وہ کہ کھاؤ یہ بھی کھانا، یہ نہیں اب کچھ اور، یہ نہیں اب کچھ اور۔ 1000 سال پہلے جو ہے وہ کوا یا جو ہے کبوتر جیسا گھر بناتا تھا نا، آج بھی ایسا ہی 1000 سال پہلے جیسے بناتا تھا آج بھی ایسا ہی بناتا ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ لیکن انسان نے کتنا بدل گیا، اس لیے کہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جنت کے لیے۔ اس کے اندر وہ چاہتیں رکھی ہیں، اندر میں وہ چیزیں رکھی ہیں کہ اس کے بعد یہ چاہیے، اس کے بعد یہ چاہیے، اس کے بعد یہ چاہیے۔ تو وہ 50 سال 10 سال میں مکان بدل جاتا، 1 سال 2 سال ہوتے نہیں ہے کلر بدلنے کی فکر میں پڑ جاتا ہے کہ یار اب یہ بہت ذرا میلا لگتا ہے، گاڑی بدلنے کی فکر میں، لباس بدلنے کی فکر میں، کلر بدلنے کی، مکان بدلنے کی فکر میں، پھر مکان بدل کے بھی پھر وہ کچھ لوکیشن بدلنے کی فکر میں کہ اب یہ لوکیشن میں بنگلہ ہونا چاہیے، اب یہاں ایک ہونا چاہیے۔ یہ ڈیزائن ہے اندر میں بنی ہوئی، اور اس کو بنایا اللہ نے جنت کے لیے۔ جنت میں یہ ہوگا 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ اندر میں چاہتیں پیدا ہوگی، تو 1 سیکنڈ میں بلکہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں وہ 1 لاکھ چاہتیں پورے کرنے کا انتظام اللہ نے کیا ہوا، اس کا نام جنت ہے۔ دنیا میں وہ نہیں ہو سکتا،
لیکن اس کو بنایا اللہ پاک نے جنت کے لیے. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن رہے گا ہمیشہ, ہے نا. یہ اجلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس کو اللہ نے بنایا ہے. تو جنت کے اندر جو ہے اس کی چاہتیں جتنی بھی ہے نا, وہ ساری چاہتیں پوری. ابھی تو دنیا میں جو ہے وہ ہمارا دماغ کتنا چلتا ہے, 1 2 3 2.5% چلتا ہے. کتنا؟ 1 2 2.5% چلتا ہے. سب سے زیادہ جو اس کا دماغ چلتا تھا نا اس کو آئنسٹائن کا. اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے اس کے دماغ کو جو ہے نا وہ ریسرچ کیا, یعنی اتنا دماغ اس کا چلتا تھا. تو جب ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ 3.5 سے 4% چلتا تھا اس کا دماغ. تو اپنا کتنا چلتا ہے؟ اور اس میں بھی ہر آدمی کہتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں. اس میں بھی کیا کہتا ہے آدمی کہ میرے کو جو خبر پڑتی ہے تم کو نہ پڑے. یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دماغ میں جو ہے وہ تار, وہ نسیں جو بنائی ہے اتنی لمبی ہے. وہ اگر اس کو کھول کر یوں زمین پر یوں لمبا کیا جاوے تار کی طرح سے, وہ جو دماغ بنایا اللہ پاک نے, یہاں سے لے کے چاند تک پہنچ جاوے اور وہاں سے جو گول چکر لگا کے واپس لے آ کے یہاں باندھ دو. اتنے تار ہیں اس ایک دماغ میں. اور ہر اس کے پن پوائنٹ پر ایک کمپیوٹر لگایا اللہ نے. اس کا پن پوائنٹ جو ہے نا, ہر پن پوائنٹ پر ایک کمپیوٹر. اور ایک کمپیوٹر میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک کمپیوٹر میں ساری دنیا سمیٹ کر آ جاتی ہے نا. اور ہر پن پوائنٹ پر ایک کمپیوٹر ہے. اور یہ ساری طاقت جنت میں اللہ دے دے گا, اور وہاں اس طاقت کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو اپنی تمنائیں اور اپنی خواہشیں ظاہر کرے گا, اور اللہ اس کو پوری کرے گا. اور اس کو پوری کرنے کے بعد جنت میں بھی کمی کوئی کمی نہیں ہوگی. پھل بھی توڑے گا تو فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا. ہاں, اور ہر پھل کے الگ الگ ذائقے ہوں گے. ایک ساتھ جو ہے نا ایک ہی پھل کو یہاں سے کھائے گا تو الگ ذائقہ ہے, اور گھما کر الگ کھائے گا تو پھر الگ ذائقہ ہو جائے گا. مختلف ذائقے, مختلف جو ہے وہ سارا اللہ نے بنایا ہے ان انسان کے لیے. یہ مسلمان, یہ ایمان والا, یہ اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارنے والا, دنیا میں آخرت کو یاد رکھ کے زندگی گزارنے والا, اس کے لیے بنایا ہے. اور یہ اجتماع اس کے لیے ہے کہ سارے مسلمان جو ہے یہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں, اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لے, اور پھر دوبارہ جو ہے اپنے رخ کو بدل دے کہ میرا رخ تو آخرت کی طرف. میں دنیا کے لیے نہیں بنا, اور دنیا میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ گزرگاہ ہے, اور گزرگاہ پر کسی کا مکان نہیں ہوتا. دنیا آخرت کا پل ہے, اور پل پہ کوئی مکان ہوتا ہے؟ پل پہ کوئی مکان, کوئی سوسائٹی, کوئی اپارٹمنٹ. پل تو گزرنے کے لیے ہے. دنیا آخرت کا پل ہے, اور اس پر رہنے کی یہ جگہ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا, ہمیں تو آخرت کے لیے بنایا ہے. اور ہمیشہ نگاہ کے سامنے اپنی موت, اور موت کے بعد کی زندگی, اپنی قبر, اپنا حساب کتاب, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں کیا جواب دوں گا؟ ایمانداری سے بتاؤ, اس وقت اگر میری روح نکل گئی, میں تھوڑا دیکھوں میرا بیلنس کیا ہے, اللہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس کیا ہے. میرے رات, میری دن, میری خوشیاں, میرا مال کہاں لگا ہے, میری جوانی کہاں لگی ہے, میری اگر اللہ یہ کہہ دے کہ ایک سجدہ پیش کر دو, ایک تسبیح میرے شان کے مطابق, تو ہمارے پاس ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل جس پر ہمیں اطمینان ہو یا ہمیں اعتماد ہو کہ وہ گھڑی, وہ دن, وہ عمل, وہ موقع, اس دن اللہ سے میں ڈرا, اس دن جو ہے میرے یہ عمل اللہ سے امید ہے کہ اس پر میری مغفرت ہو جائے گی. ایسا کوئی عمل ہمارے پاس میں؟ ہم سب کے لیے یہ سوال ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے تھے کہ حالانکہ کتنی جنگیں لڑی ہیں آپ نے, اور فاتح اسلام, فاتح شام, اور کتنے سارے ملک فتح کر دیے, پوری
زیادہ تر زندگی جنگوں میں نکالی، اور اتنے زخم، کوئی جسم پر اتنی 1 2 4 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں کوئی زخم نہ لگا ہو، اتنے مارکوں میں شرکت کی ہے، اور سارا اتنی قربانیاں، اتنی محنت، اور یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک عمل پر امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ ملک شام میں جو ہے وہ مارکا لگا ہوا تھا، اور ٹھنڈا ملک، اور یہ عرب کے لوگ، اور وہ ملک شام ٹھنڈا ملک اور ٹھنڈی، اور پھر بارش شروع ہوئی، رات کا وقت ہے، صبح میں جو ہے وہ حملہ کرنا ہے دشمن پر، اور رات کا وقت ہے، ارے صبح حملہ کرنے کے لیے رات سے تیاری میں ہے، اور رات ٹھنڈی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس رات میں اپنی ڈھال کو اپنے سر پر رکھ کر پوری رات کھڑا رہا۔ اس وقت کوئی نہ سایہ، نہ کوئی آسرا، نہ کچھ نہیں تھا، میدان میں تھے، اور سخت سردی، اور بارش ہو رہی ہے، بھگتے بھگتے ٹھنڈی کے اندر پوری رات میں اپنی ڈھال کو لے کر کھڑا رہا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ اتنے سارے جو ہے نا کارنامے باجو پر، کوئی عمل ایسا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہادر صحابہ میں، اور بڑے جو ہے وہ جانباز صحابہ میں، اور بڑے کارنامے ان کے جنگوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کے ہاتھ میں دی اور کہا اس کا جو ہے حق کون ادا کرے گا؟ یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں موت کے وقت کہ مجھے اطمینان ہے اپنے ایک عمل پر، شاید اللہ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ اور وہ عمل بتایا آپ نے اپنا کہ میں روزانہ رات کو اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، کسی بھی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی عداوت، بغض، کینہ کچھ نہیں ہوتا، سارے لوگوں کے لیے میرا دل صاف ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے اس پر اللہ میری موت اگر آ گئی بھائی دوستو بزرگوں، تو ہمارے پاس کوئی دکھانے کے لیے کوئی عمل، کوئی پیش کرنے کے لیے کوئی، ہمارے پاس کوئی ایسا ایمرجنسی میں کچھ چیزیں رکھتے ہیں نا آدمی گھر میں، کہ ایمرجنسی میں کام میں اسے بھائی راکھو ہاتھ ہے کہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ کے یہاں جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس کی تیاری کے لیے یہ اجتماع، اس کی تیاری کے لیے یہ محنت ہے، اس کی تیاری کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، چلہ اللہ کے راستے میں، 3 دن اللہ کے راستے میں، یعنی نکل کر سیکھ لیں ہم اس کو کہ یہ دنیا کی زندگی میں کیسے رہنا چاہیے۔ اس ماحول سے نکل کر جانا پڑے گا اس ماحول میں، اور پھر سیکھنا پڑے گا۔ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے نہیں، دنیا تو بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کو چھوڑنے کی ہمیں تعلیم نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کا درجہ بتلایا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، اور اس کے بنانے والے نے اس کو دھوکہ کہا ہے، اور یہ دنیا امتحان کے لیے دی ہے، یہ درجہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصل نہیں ہے یہ، اصل تو آخرت ہے، لیکن اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس میں رہنا بھی پڑے گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مشکل معاملہ یہی ہے کہ اس کے اندر رہو، اور پھر جو ہے وہ کہو کہ دنیا دل میں نہ آ جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ایک بیان میں آپ نے یوں فرمایا کہ یہ تو آسان ہے کہ مخلوق کا انکار کرو اور مخلوق کو چھوڑ دو، مورتی کا انکار کرو کہ اس سے نہیں ہوتا، اور مورتی کو چھوڑ دو، یہ آسان ہے، لیکن مورتی جس سے بنائی ہے نا، سونا چاندی ہے نا، یا روپیہ پیسہ، اس کا انکار کرو اور اس کو جیب میں رکھو، یہ مشکل معاملہ ہے، اس میں سے بھاگ بھی نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، ہے نا۔ دکان میں جاؤ، کاروبار میں جاؤ، بزنس بھی کرو، اور اپنے ہر فیلڈ میں رہو اور کہو کہ اس سے نہیں پلتا، یا یہ میری اصل زندگی یہ نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ امتحان ہے، اس میں اللہ آزمائش کر رہا ہے کہ میں اس میں رہ کر میرے بول کیا ہے، میں تھا تو کام بن گیا، یہ بول ہے کہ اللہ نے میرا کام بنایا۔
وہ تو اچھا تھا کہ میں پہنچ گیا، ورنہ وہ گراج چلا ہی گیا تھا۔ اب یہ بول کیا ہے؟ یہ بول بدلنے کی محنت ہے، یہ کہ کھانا بھی اللہ کھلاتا ہے، کھانا اندر اللہ ہی پہنچاتا ہے، کھانا اندر اتار کر اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ بنتا ہے۔ بیماری چاہتا ہے تو وہ کھانا بیماری بن جاتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے راحت بنانا تو راحت بن جاتی ہے وہ۔ ہاں، یہ بول بدلنے کی ہماری یہ محنت ہے بھائی دوستو بزرگوں۔ دنیا جو ہے اصل نہیں ہے، اس میں رہنا تو ہے، لیکن اصل ہماری کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اور گاڑی چلاتے چلاتے ہائی وے میں اس کے ضروری ہے کہ وہ اس کو بیک میرر جو ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا، سائیڈ میرر ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن جتنی بھی دیر گاڑی چلاوے وہ اسی کو دیکھتا رہے تو پہنچ جاؤ، یا سائیڈ میرر کو دیکھتا رہے تو ضروری بہت ہے، لیکن اسی کو دیکھتا رہے، اس کو اصل تو سامنے دیکھنا ہے۔ یہ دنیا ہے، سائیڈ میرر، سامنے کا جو میرر ہے، یہ دنیا ہے، ضروری ہے، لیکن اتنا ضروری ہے جتنا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی سائیڈ مانگ رہا ہے یا کوئی جو ہے وہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، بس باقی زیادہ نظر آخرت کی طرف۔ کل کا دن میرا ہے مجھے معلوم نہیں، کل کا دن کس کا ہے؟ قبر کا ہے، میرا ہے۔ کل میرا نام کیا ہو جائے گا؟ کل میں زمین کے اوپر ہوں گا یا زمین کے نیچے ہوں گا؟ میری نگاہ اس طرف، آخرت کی طرف، سامنے کی طرف۔ یہ سمجھدار آدمی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں وہ سمجھدار آدمی اور وہ عقل مند آدمی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے چیزوں میں یہاں مشغول ہو جائے۔ جو کام آنے والی ہے کب ہے بھائی؟ دنیا کا یہ دستور ہے بھائی دوستوں بزرگوں کہ جو بعد میں جو کام آنے والا ہے، بڑا کام پڑنے والا ہے، اس کے لیے جو ہے ابھی کی تھوڑی تکلیف اٹھا لیتا ہے آدمی، ہے نا بھائی؟ یہ دستور۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہے آپریشن کرا لو، اتنا چیرا ہوگا، تھوڑی تکلیف، لیکن تم باقی کی زندگی جو ہے نا پھر اطمینان سے گزار سکو گے، پھر تم کو کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سرجری، اتنی ایک مائنور سرجری ہے، آپ گھبراؤ مت، ہمت دلاتا ہے ڈاکٹر۔ بھائی آدمی تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بتاؤ، ہے بھائی؟ آدمی تیار ہوتا ہے نا کہ بھائی بعد میں راحت ملے گی، اس لیے ابھی تھوڑی تکلیف برداشت کر لو۔ بس دنیا کی زندگی تھوڑی دیر کی ہے، اور اس کو ایسے گزارو جیسا اللہ چاہ رہا ہے، ہمیشہ کی راحت انتظار کر رہی ہے۔ ایک روم کے مکان میں آدمی رہتا ہے، ایک روم، چھوٹا سا ایک روم، اسی میں کھانا، اسی میں سونا، اسی میں ساری ضرورتیں، نانا دھونا سارا ایک روم میں۔ پھر وہ اکیلا نہیں ہے، بیوی ہے، 3 بچے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ساری چیزیں وہیں ہیں، لیکن کوئی شکایت اس کی زبان پہ نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی کی زبان پہ کوئی شکایت ہے، نہ اس کے چہرے سے کچھ پتا چلتا ہے۔ کیوں کہ 2-3 مہینے میں ہمارا ایک وہ بنگلہ تیار ہو رہا ہے، تو میرے کو وہاں شفٹ ہونے کا ہے، بس یہ 2-3 مہینے کا معاملہ ہے، تو میں یہاں پہ ابھی کوئی شکایت اس کے زبان پہ آئے گی؟ ایک شکایت اس کی زبان پہ نہیں، بلکہ وہ جو تکلیف میں ہے اس کو بھی جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے ہاں رہو، کیونکہ اس کی نگاہ کہاں ہے؟ وہ 200 بار کا بنگلہ پڑا بن رہا ہے نا وہاں، اور ابھی یہ آج کون سا ہے؟ جنوری ہے نا، اپنے مارچ کی پہلی کو جانے کا ہے، تو وہ روزانہ مارچ کی پہلی کو دیکھتا ہے، کب آئے گی مارچ، کب آئے گی مارچ، اپنے تو وہاں جانے کا ہے، تو ابھی کی تکلیف کوئی اس کو تکلیف لگے گی؟ اللہ کرے نے ہماری سمجھ میں آ جاوے آخرت میں جنت اور ہمارا اصلی ٹھکانہ بس وہ پہلی مارچ، اور اپنے ابھی ذرا 1-2 مہینے ایک روم کے مکان میں، یہاں کبھی تھوڑی گرمی، تھوڑی ٹھنڈی، تھوڑی بیماری، تھوڑی تندرستی، تھوڑی ٹینشن، اور اسی کے اندر اللہ کو راضی کر لو، اسی میں اللہ کے نبی والی زندگی گزار لو، اور اس میں ہی اپنی جو ہے توبہ کو پکا کر لو۔ اور پہلی مارچ کو کہاں جانے کا ہے بھائی؟ پہلی مارچ کو
اللہ کرے نا ہماری سمجھ میں آ جائے بھائی دوستوں بزرگوں، زندگی دی اللہ نے اس لیے ہے کہ اس زندگی کو اب سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا اسی لیے دی ہے کہ تم اس دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. سب اپنی دنیا کی ساری چیزیں ہمیں مبارک، اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی ہمارا مذہب نہیں کہہ رہا. جو عہدے پر ہے وہ عہدے پر، جو جگہ پر ہے وہ جگہ پر ہے نا، لیکن جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہمارے بزرگ جو ہے نا، اس سے اپنی آخرت، اور اسی کو وہ جس دنیا سے آخرت بنے گی وہی دنیا برکت والی، اسی دنیا کو برکت والی دنیا کہتے ہیں جس کا ہر مسلمان تمنا کرتا ہے. ہر مسلمان کہ مول صاحب دعا کرو کہ برکت ہے، بچاؤ میں برکت تھی جائے، زندگی میں برکت تھی جائے، اور مال میں برکت تھی جائے، ہے نا. تو جو دنیا، جو مال، جو اولاد جس سے تمہاری آخرت بنے وہ اولاد برکت والی، جو اولاد تمہاری آخرت کا ذخیرہ بنے وہ اولاد میں برکت والی. جس مال سے آخرت بنی وہ مال برکت والا، اور جو مال برکت والا نہیں ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا پہ لگا دیتے ہیں. ہاں، وہ دنیا پہ لگتا ہے، ٹھیکروں پہ لگتا ہے، چیچڑوں پہ لگتا ہے، اور جو ہے کبھی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی چیزوں پر لگ جاتا ہے. ہاں، اور سب چھوڑ کے پھر آدمی چلا جاتا ہے. جن چیزوں پہ لگایا تھا مال وہ یہاں رہ جاتی ہے. گاڑی پہ لگایا تھا تو گاڑی یہاں نے، گاڑی والا نیچے. بنگلہ بنایا تو بنگلہ یہاں نے، بنگلے والا نیچے. جو چیز بھی بنائی وہ یہاں. جس مال سے، اولاد سے، پیسوں سے اگر آخرت بنی تو وہ برکت والی ہے. یہ محنت ہماری اس کے لیے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے زندگی کا، اور اس جو زندگی کا موقع ملا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ اس میں سے گزر گیا، ہمیں معلوم ہے. برتھ ڈیٹ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایکسپائری ڈیٹ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کب آ جائے کب. ہم سب لائن میں کھڑے ہیں، ہم سب، ہاں ہم سب، اور روز لائن کھینچ رہی ہے، روز لائن کھینچتی ہے. یہ احساس ہم سب کو ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے. کسی کی موت کی خبر سنیں تو خبر سنتے ہی اندر سے آواز آوے کہ لائن کھینچی اور میرا نمبر آگے. ہم سب لائن میں ہیں اور روز لائن کھینچ رہی ہے، روز لائن کھینچ رہی ہے، میرا نمبر آگے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. اور دنیا کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو کھینچتی ہے لائن تو آدمی خوش ہوتا ہے. بھائی مول صاحب وہ موٹا آگے بڑھو، وہ موٹا آگے بڑھو. یعنی دنیا کی لائن میں تو خوش ہوتا رہتا ہے آدمی، اور یہ وہ لائن ہے جس میں سے چھوٹ بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، اور نکل بھی نہیں سکتا. اور دور سے جیسے دنیا میں دیکھتا ہے نا کہ اب کتنے باقی ہے، اب کتنے باقی ہیں، ہاں پھر گنتا ہے، اب 1 2 3 4 5 ہی باقی، چھٹا اپڑائی ہیں. اور یہاں گنتا ہے کیا کہ ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو یہ گنتا ہے، ابھی تو 40 ہی ہوئے، ابھی تو 50 60 70، ابھی تو یہ گنتا ہے. وہ ہمارے دادا تو 80 سال کے بعد گزرے، ہماری دادی نے تو 93 سال میں انتقال ہوا. یہ سب بول کے وہ اپنا بھی حساب لگاتا رہتا ہے. دنیا کی لائن میں یہ، اور یہ جب بھی کسی کے موت کی خبر آوے تو ہمارے اندر سے آواز آوے کہ لائن کسی اور میں. کون سی رات میری دنیا کی آخری رات ہوگی، کون سا دن دنیا کا آخری دن ہوگا، کون سا سجدہ میرا زندگی کا آخری سجدہ ہوگا، کون سا لقمہ میری زندگی کا آخری لقمہ ہوگا. ہمیں معلوم نہیں ہے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں پتہ نہیں ہے. سمجھدار آدمی، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو یاد رکھے، مرنے کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے تیاری بہت آسان ہے. مسلمان کے لیے تو بہت آسان کر دی اللہ نے تیاری کو. موت اور موت کے بعد کی تیاری اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ اس تیاری کے لیے مال شرط نہیں ہے، اس تیاری کے لیے مال شرط نہیں ہے. ہاں، بڑا اچھا مکان ہونا شرط نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے والا ہونا شرط نہیں ہے.
جس کے بچے اچھے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہوں یہ شرط نہیں ہے، وہ تیاری بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ کھاتے کھاتے آدمی دیندار بن جاوے، سوتے سوتے دیندار، چلتے چلتے کماتے کماتے اور دیندار۔ جو دنیا کے اندر راحتیں، جو دنیا کے اندر ضرورتیں، کام کاج، یہ سب دین، یہ سب دین۔ اس کا بولنا بھی دین، اس کا دیکھنا بھی دین، اس کا کھانا بھی دین، سو جانا بھی دین۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان۔ بس اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے پر معلوم کریں۔ ہم دنیا کا کوئی کام بغیر معلوم، بغیر سیکھے، بغیر پوچھے، یعنی تھوڑا بھی شک ہوتا ہے نا تو 2 آدمی کو پوچھتا ہے، لیکن دین کا معاملے میں ہم نہیں پوچھتے۔ تھوڑا بھی شک ہوتا ہے نا تو وہ 2 آدمی کہ یار یہ رستہ برابر ہے کہ یہ رستہ برابر ہے، کیا کیا تھا وہ انہوں نے، آئی صاحب نے، تو یہاں پوچھو، کیا کہتا ہے بھائی پوچھو۔ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا پہلے سیکھنا پڑے گا پھر بیٹھے گا دکان پہ، ایسے ہی تو تھوڑی بیٹھے، تیرے کو پتا نہیں ہے نا کہ میں نے کتنے 20 ہوتے ہیں یہاں آیا ہوں، کس طرح سے میں کتنا سیکھا، کتنا کسی کے ہاتھ کے نیچے کام کیا، کتنے ٹپڑے کھائے میں نے، اور کتنی بولیاں کھائی ہے میں نے، سائیکل پہ پھیریاں کری ہے، جب جا کے نہیں یہاں تو تیار گاڑی پہ بیٹھ جائے گا۔ باپ بھی نہیں چاہتا کہ تیار گاڑی پہ بیٹھ جائے کہ بھائی سیکھ جا، تھوڑے دن وہاں کام کر، ہوتا ہے نا بھائی۔ تو دین بھی سیکھنے سے آتا ہے، دین بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ دین آسان ہے، بس اس کو سیکھو۔ دین آسان ہے، اور سیکھنے کا مطلب کیا؟ پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا اس کا بڑا راستہ جو ہے نا، زیادہ تر راستہ وہ استفسار ہے، یعنی سوال۔ صحابہ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر واضح فرما دے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے نا؟ یعنی پوچھو، علماء کو پوچھو، جاننے والے کو پوچھو، اپنی بستیوں میں۔ یہ تو آپ کا علاقہ تو پورا علماء کا علاقہ ہے ماشاءاللہ، یعنی بڑا برکتی علاقہ آپ کا ہے۔ کوئی بستی خالی نہیں ہے جہاں کوئی علماء، مفتی، حافظ، بلکہ کوئی گھر خالی نہیں ہے۔ یہاں بھی باہر ہیں ملکوں میں تو وہاں بھی یہ وہ علاقہ ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری تو ذمہ داری یہ تھی کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے ان کو پوچھتے، علماء کے پاس بیٹھتے، ان سے محبت کرتے، علماء سے محبت کرتے، ان سے پوچھتے اپنی ضرورتوں کو۔ یہی ان کا اکرام ہے، علماء کا اکرام یعنی کپڑے ہدیے میں دے دینا صرف یہ اکرام نہیں ہے، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن اصل اکرام جو علماء کرام کا ہے وہ ان کے علم سے اپنی جو ہے زندگی میں دینداری لانے کا فائدہ اٹھا رہے، یہ اصل اکرام ہے علماء کا۔ تو پوچھنے کا مزاج بناوے بھائی دوستو بزرگوں، پوچھتے پوچھتے اپنی کہوت ہے نا کہ پوچھ تو پنڈت بنے، کیا کہوت ہے وہ؟ پوچھ تو وہاں پنڈت بنی جائے، تو پوچھتے پوچھتے آدمی جنت چلا جائے، پوچھتے پوچھتے راستہ پوچھتے پوچھتے آدمی پہنچ جاتا ہے، ایسے پوچھتے پوچھتے جنت۔ اور پوچھو علماء کو، گھر میں شادی ہے کیا کرنا چاہیے، مکان بنانا ہے کیا کرنا چاہیے، بیمار ہے بچہ کیا کرنا چاہیے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو اور اس کا راستہ نہ بتایا ہو، طریقہ نہ سمجھایا ہو۔ کوئی ایک کام بھی نہیں ہے۔ تھوکنے کا بھی طریقہ بتایا، تھوکنے کا بھی طریقہ بتایا، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو ہم نیت کریں بھائی دوستو بزرگوں، یہ ماحول میں اجتماع میں بلا کر پورے علاقے والوں کو، اور جو ہے وہ آپ جیسے ماشاءاللہ سمجھدار لوگوں کو بھی بلا کر جو ایک بات یہی سمجھائی جا رہی ہے سارے مسلمانوں کو کہ ہم دنیا کے لیے نہیں، ہم آخرت کے لیے، اور آخرت بنانے کے لیے زندگیوں میں دین ہونا ضروری ہے، اور وہ دین بہت آسان ہے۔ اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے نہ مال شرط ہے، نہ کوئی اور چیزیں شرط ہیں، بس جو ہے وہ تو دین تو محنت سے آتا ہے، وہ دین جو ہے نا وہ محنت سے آتا ہے، کوشش کرنے سے زندگیوں میں دین آتا ہے۔ اور جب دین آتا ہے تو پھر دین کے ساتھ جتنی بھی بھلائیاں ہیں
وہ ساری دین لے کر آتا ہے. جتنی بھی بھلائیاں اور خوبیاں اور جو ہے بہتریاں دین کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہیں، کامیابی، عزت، راحت، سکون، چین، دنیا میں جو ہے وہ جو ہے نا آدمی کی زندگی کی محنت کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا کہ اس کا نچوڑ کیا، ساری محنت کا میں یہ چاہتا ہوں، وہ دین کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. 70 سال کی میری محنت کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو جاوے میرے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ، میرے گھر میں، میرے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو چیز نچوڑ ہوتی ہے نا 70 سال کی محنت کی، اس کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے کہ دین ہوگا تو وہ ملے گا. چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، کسی ایک چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. چین سکون کا تعلق کوئی چیزوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، بڑے مکانوں سے نہیں، دین کے ساتھ. دین کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ایسے جوڑا اللہ نے جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس. مٹھاس کوئی الگ کر سکتا ہے شہد میں سے؟ دین اور کامیابی، دین عزت، دین سکون، اطمینان، یہ ایسا جڑا ہوا ہے جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی. اور یہ ساری ہماری محنتوں کا نچوڑ تو وہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں سکون، چین، عزت اور عافیت، اور بچے میں یہی چاہتے ہیں نا، اس کو دین کے ساتھ جوڑا. اور وہ دین محنت سے آتا ہے، اور وہ محنت بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ اپنا تھی تو نہ تھا ہے، کام بہو ہاروچ ہے، کام بہو ہاروچ ہے، ماشاءاللہ پام مارا تھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ یہ محبت کی نگاہ سے کام کو دیکھنے والے کو بھی محروم نہیں کرے گا. یہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا، لیکن اصل نفع جو ہے وہ کرنے سے ہوگا. دین تو زندگی میں اس طرح سے آتا ہے. اس لیے جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے نا دیندار بننے کے لیے نیت ہے. کیا ہے؟ ارادہ بھی ہوتا ہے نا آدمی کا کہ مجھے، جب ارادہ کرتا ہے آدمی کہ بھئی میرے کو دیندار بننا ہے، تو اب وہ پھر کوشش کرتا ہے دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنے کی، دیندار لوگوں کی باتیں سننے کی، ہے نا، دینداری کے نفع کیا ہو سکتے ہیں اس کو سنتا ہے. اور یہ دیندار نہیں بنا تو نقصان کیا ہوگا اس کو سنتا ہے. مثال کے طور پر بھئی ڈاکٹر بننے کی نیت کر لی، پہلے تو نیت کرنی پڑتی ہے، بلکہ آج کل تو بچے کے ماں باپ نیت کرتے ہیں پیدا ہوتے ہی، آپ آنے ڈاکٹر بناوانو ہے، آپ آنے پہلے سے ہی نیت ہو جاتی ہے. اور پھر ماں باپ کی فکر جو ہے نا ہر وقت اس کی ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے. تو وہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو کہ یہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور یہ باہر بھی جاوے تو کس کے ساتھ پھرتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. دیکھ تیرے کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے کا، تیرے کو تو کیا بننے کا ہے، تیرے کو تو ڈاکٹر بننے کا ہے. اور ماں باپ کے اندر کی جو فکر ہے ڈاکٹر بننے کی بن گئی، تو بچہ اس کو لے رہا ہے اور اسی کو اپنا زندگی کا گول بنا لیتا ہے. ایسے دیندار بننے کا اگر جو ہے جذبہ ماں باپ کا بچے کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا، تو بچہ دیکھے گا کہ ماں کی فکر یہ، باپ کی فکر یہ ہے، آخرت دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنا، نبی کا امتی بن کے زندگی گزارنا، یہی ماں باپ چاہتے ہیں. تو وہ وہی چیزوں کو لے رہا ہے. اچھا تھوڑا بڑا ہوتا ہے آدمی ڈاکٹر بنانے کے جو ہے فکر والے، تو اس کو اسی کالج میں ایڈمیشن دلائیں گے جہاں میڈیکل کالج ہے. اس کو انجینئرنگ کالج میں تھوڑی بھیجیں گے بھائی، اس کو وہی میڈیم میں پڑھایا جائے گا، وہاں ہی اس کا ایڈمیشن ہوگا، اور وہیں اس کو وہ ماحول دلانے کی کوشش کریں گے کہ اس ماحول میں رہ کر تجھ کو ڈاکٹر بننے کا ہے. ایسے ہی دین کے لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری پہلی تو نیت ہو کہ ہمیں دیندار بننا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ محنت میں لگنا. جس کی نیت ہے اس کا ماحول چاہیے. تو اب یہ ماحول کے لیے یہ ہمارا اجتماع ہے، مسجد وار جماعت ہے، مسجد کی محنت ہے، ہفتے واری گشت ہے، روزانہ 7, 8, 10 منٹ تعلیم فضائل کی سننا ہے. یہ اس کا ماحول ہے دیندار بننے کا. روزانہ 8-10 منٹ مسجد میں کتاب سنیں ہم فضائل کی، فضائل اعمال، فضائل صدقہ. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ دیندار کیسا ہوتا ہے، مسلمان جس صوبے میں بھی رہے گا اس صوبے میں مسلمان کیسا ہونا چاہیے.
یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو سننا ہے۔ ایک ماحول چاہیے بھائی دوستو، دیندار بننے میں ایک تو نیت چاہیے، دوسرا کیا چاہیے بھائی؟ ماحول چاہیے۔ اور اس ماحول کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکالتے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے اور ماحول میں رہنا چاہیے۔ ماحول میں رہیں گے تو پھر اندر میں آ جائے گا اور پھر دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بھی ہوگا تو دیندار ڈاکٹر ہوگا، وکیل بھی ہوگا تو دیندار وکیل ہوگا۔ دینداری آ گئی، لیکن ڈاکٹر بننے کی محنت تو سمجھ میں آتی ہے بھائی۔ MBBS کتنے سال؟ MBBS کی ڈگری ہے تو کتنے سال؟ وہ 5 سال کہہ رہے ہیں، وہ 10 سال کہہ رہے ہیں۔ MBBS کے معنی 15 سال، اور MBBS کے پیچھے MS سرجن، تو پھر کتنا؟ MCOM LLB کتنے سال ہے نا؟ الیکٹرک انجینئر، IT کا جو ہے سافٹ ویئر انجینئر کتنے سال؟ اتنے سال۔ MBBS اتنے سال، ایڈوکیٹ اتنے سال، ہے نا؟ دیندار کتنے سال؟ ایسا ایک لفظ دیندار بھی ہے۔ MBBS 15 سال، دیندار کتنے سال؟ بھائی کتنے سال؟ کتنے سال؟ کچھ بھی نہیں، 4 مہینے فقط۔ کتنے؟ 4 مہینے۔ دیندار ایک جو ہے نا لیبل، اس کے لیے کتنا؟ 4 مہینے۔ بولو بھائی آسان ہے کہ نہیں ہے؟ آسان ہے۔ اے بھائی ڈاکٹر بننے سے زیادہ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ انجینئر بننے سے زیادہ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ انجینئر بنے نے ساتھ میں یہ کورس بھی کر لے، ڈاکٹر بنے نے ساتھ میں یہ کورس بھی کر لے کہ بیٹا ڈاکٹر بنیں گے پر آپ بھی ساتھ ایک کورس کر لیں، آپ بھوشیہ میں کام آوے ہوں چھے اگر ہوا آ طرف نہیں چھے تو جلا IT نو بھی جوئی لے جی، ایسا کہتا ہے نا۔ تو ایسے ہی ڈاکٹر کے ساتھ میں یہ کورس کر لو 4 مہینے کا کہ ڈاکٹر دیندار ڈاکٹر، دیندار وکیل، دیندار انجینئر۔ کوئی مشکل ہے بھائی؟ 4 مہینے کتنے؟ تو کون کون اس میں سے تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ نیت پہلا تو سٹیپ کیا ہے بھائی؟ نیت، بھائی میرے کو جانا چاہیے، یہ میری ضرورت۔ ماشاءاللہ ذرا ہاتھ ادھر کرو، کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے ہم؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی چلے جاؤ، آج چلے جاؤ، یہ نہیں کہہ رہے، کل چلے جاؤ ایسا بھی نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی اندر کی سچائی دکھاؤ اللہ کو کہ میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے دیندار بننا ہے اور اس کے لیے میں تیار ہوں دیندار بننے کے لیے، پھر اللہ سے مانگو۔ جی اندر کی سچائی اللہ کو دکھائیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ آسان کر دے گا تو انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی اور کس نے نام بتایا؟ وہ پیچھے ہمارا انہوں نے بھی نام لیا، ہاں یہ ہمارے بزرگ بھی نام لیا۔ کیا نام؟ ماشاءاللہ ہماری اصلاح کے لیے جانا۔ جی اقبال بھائی کہاں سے؟ کوسمبا۔ ڈاکٹر عبداللطیف۔ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کوسمبا۔ نواگم رجمات ہے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر حفیظ میمن۔ ڈاکٹر حفیظ میمن کوسمبا، ماشاءاللہ۔ اور بھائی اور بھائی کوئی 4 مہینے کی نیت کے نام لکھ رہے ہو بھائی؟ نیت ہو گئی ہے۔ ہاں 26 کا ہمارا کوئی ڈیو نہیں ہے اور 24 کا بھی میرا 24 میں ابھی لگے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 23 میں تو یہاں نومبر کی 7 کو میں آیا ہوں۔ اب 24 میں انشاءاللہ جائیں گے۔ 24 میں بھی آؤں۔ ماشاءاللہ۔ جی علی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اعجاز بھائی مفت۔ جی بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ 2024 میں 4 ماہ انشاءاللہ۔ کہاں کے اعجاز بھائی؟ انکلیشور کے اعجاز بھائی۔ جی اور بھی ارادے کرو، ارادے کرو۔ کیا نام؟ ڈاکٹر ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب اپریل میں جاؤں گا۔ کٹھور، ڈاکٹر ابراہیم صاحب کٹھور۔ اپریل میں 4 جی مہینے۔ اور ارادے کرو ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ محمود بھائی کہاں کے؟ اچھا سیدپور کے، ماشاءاللہ۔ محمود بھائی سیدپور کے۔ سہیل کس کا نام ہے؟ سہیل بھائی۔ سہیل بھائی کہاں کے؟ انکلیشور کے ہمارے سہیل بھائی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ۔ سبیر بھائی نرولی،
ماشاء اللہ. اور جی اشفاق عارف اتھوڑا. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے. اشفاق عارف اتھوڑا. اور بھائی اور بھائی بولو. ڈاکٹر یونس صاحب دیوا, ڈاکٹر یونس دیوا. ڈاکٹر یونس صاحب دیوا. 4 مہینہ جائے گا تو آلٹرنیٹو ڈائنامو آ جائے گا, چارج کرنا نہیں پڑے گا بھائی. ساجد بھائی کٹھودرا کے, ساجد بھائی پٹیل. دیکھو یہ ماشاء اللہ. کیا نام؟ شیخ ہارون. کہاں کے؟ نیترنگ کے شیخ ہارون. ماشاء اللہ, اللہ قبول. واہ 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 واہ. اچھا میں ایک بات اور عرض کر دوں. کیا نام؟ ماز کاری کاری, ماس کاری صاحب ماز کاری اتھورا. طارق صاحب عمر والا, عثمان قاضی عمر والا. طارق صاحب اور عثمان صاحب قاضی عمر والا. ماشاء اللہ. اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی سخاوت میں دے دے بیان, اور ایک ہوتا ہے دلا دے دے, ہے نا بھائی. ہم دے نہیں سکتے تو دلا تو سکتے ہیں. بے شک بے شک. تو ہم جائیں گے, یہ بہت اوپر کا درجہ, اچھا درجہ ہم کو جانا ہے, اس لیے کہ میری بھی ضرورت کی چیز ہے. اور اگر ہم اس وقت نہیں جا سکتے تو ہم کسی اور کو جانے میں مدد تو کر سکتے ہیں, کر سکتے. کسی کو تیار کر سکتے ہیں, کسی کا ذہن بنا سکتے ہیں, یا کوئی جاتا ہو تو اس کی رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو ہماری 2 زبان کے 2 بول اس کی رکاوٹ دور کر سکتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہیں مل رہی, اور اللہ نے مجھے وہ جگہ پر رکھا ہے کہ میرے 2 بول اس کو چھٹی دلا دیں گے. بے شک. تو وہ میرے 2 بول اس کی رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ چلا گیا, تو اس کا پورا عمل میرے کھاتے میں بھی بولو آ جائے گا. تو ہم خود جاویں بہت اچھا درجہ ہے, نہیں تو کم سے کم زندگی میں جہاں بھی موقع ملے ہم دین کی محنت کرنے والوں کی مدد بھی کریں. اپنی اولاد میں سب سے پہلے ہم نہیں جا سکتے, اپنے بچوں کو بھیجو, اپنے بچوں کو تیار کرو, آگے بڑھاؤ, اور ان کو جو ہے نا دنیا کی بہت ساری چیزوں ہم سکھاتے بھی رہتے ہیں اور ترغیب دیتے رہتے ہیں. ان کو آخرت کی ترغیب دو, ان کی نماز کی نگرانی کرو, اپنے گھر کی مستورات بھی دیندار بنے. اس کے لیے یہ ذمہ داری ہم پر ہے, عورتوں پر نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں دیندار بنے, اور گھر کی عورتیں دیندار بنے گی نہیں تو گھر میں دین آئے. ہم دیندار بن گئے تو گھر کے دروازے تک دین رہے گا, اور عورت دیندار بنتی ہے تو گھر کے اندر دین داخل ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے عجیب صلاحیت رکھی ہے عورتوں میں, یعنی ان کی تمہارے ماننی پڑے باپو. ہاں وہ ہمارے مولانا اکثر روزانہ سناتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی رشتہ لے کے آیا ہے تمہاری بیٹی کا, اور تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہو جاؤ, لیکن بیوی کا بالکل بھی دل نہیں ہے, بالکل بھی ارادہ نہیں ہے, تو بولو رشتہ ہوگا؟ ہوگا بھائی. ایک وہ بھائی کوئی رشتہ لے کر آیا, اب تمہارا دل نہیں چاہتا کہ یہاں ہوئے, لیکن بیوی نے من بنا لیا ہے کہ یہاں اپنے کرنے کا ہی ہے, تو بولو وہ رشتہ ہو ہی جائے گا. ایسا ہے. تو اگر دیندار بن گئی نا عورتیں تو پھر وہ ان کے اندر ایک صلاحیت ہے, ان کے اندر ایک خوبی ہے, وہ اپنی بات منوا لیتی ہے. تو وہ دیندار بنے گی تو بچوں سے بھی منوائے گی کہ بیٹا نماز پڑھ لے, بیٹی نماز پڑھ لے, بیٹی دیکھ پردہ, بیٹی دیکھ جو ہے وہ دوپٹہ. یہ اپنی شرم و حیا یہ ہمارا زیور ہے, یہ بیٹیوں کا ذہن بنائے گی, بچوں کا ذہن بنائے گی, اور اپنے شوہر کا ساتھ دے گی. یہ اللہ کے راستے میں جائے گی تو یہ شوہر کے پیچھے اس کی جدائی برداشت کر کے بچوں کی تربیت کرے گی. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کچھ اونچ نیچ بھی بات پیش آئی تو یہ کسی کے سامنے شکایت نہیں کرے گی, تنہائی میں 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا لے گی, اس لیے کہ اس کا ذہن دینی بن چکا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر دینی ذہن نہیں ہے اور شوہر ماشاءاللہ جماعت میں جانے والا ہے تو یہ پھر شکایتیں کرتی رہے گی. یہ اللہ سے نہیں کہے گی, یہ لوگوں کو کہے گی. اس لیے یہ ذمہ داری اللہ نے ہر مسلمان مرد پر رکھی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب یہ کہ ان کو دین سکھاؤ. یہ
تو انشاءاللہ اس کے لیے گھر میں تعلیم کا ماحول بناؤ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور دیکھو اللہ نے یہ موقع دیا ہے یہاں پر, ہم صرف اس مجلس کے لیے نہیں آئے, ہم کل صبح دعا تک انشاءاللہ اس ماحول میں رہیں گے. باہر کے بہت سارے پردوشنوں والے ماحول میں سے یہاں جو ہے نا وہ کون سے ماحول میں آئے لیں, چوکھی تازی ہوا والے ماحول میں آئے لیں. جیسے وہ ٹی بی ہو جاتی ہے نا آدمی کو, تو ان کو ہوا پھیر کے لیے وہ بیچتے ہیں سینیٹوریم میں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, کہ بھئی تمہارا علاج یہ ہے کہ تمہارے وہاں اتنے دن چوکھی ہوا تازی ہوا کے ماحول میں رہنے کا. اپنے گھروں میں بازار میں ہمارے یہاں جو ماحول ہے ایمان سوز ماحول ہے, اور آنکھ اٹھتی ہے تو گناہ کیے بغیر لوٹتی نہیں. یہ ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں سے نکل کر پردوشن میں سے یہ چوکھے ماحول میں لائے لیں اپنے کو اللہ پاک. تو اس کو وصول کرنا ہے. کل دعا تک ہم سب رہیں گے انشاءاللہ, رہیں گے بھائی انشاءاللہ. اور دعا ہو جاوے اس کے بعد کچھ اندر میں ارادے اور عزائم لے کے گھر جاوے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرماوے اور قبول فرماوے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کی سارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہماری عورتوں کی مغفرت فرما, بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما, ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی مغفرت فرما, جن کے ہم پر احسان ہے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ دین ہماری زندگیوں میں زندہ کر دے, داخل فرما دے اور ہمیں دیندار بنا دے. اے اللہ ہمیں دیندار بننے کی محنت میں لگا دے اور عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہمیں دین کی محنت میں چلا لے. اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین داخل فرما, ہماری اولادوں میں بھی دین داخل فرما. اے اللہ موت سے پہلے پہلے سچا پکا دیندار بنا دے, مومن کاملین میں شامل کر دے اور عباد الصالحین میں داخل فرما دے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ عفو کا وعافیت کا معاملہ فرما. تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما, تمام احوال کو درست فرما. یہ بھی تعید شامل حال فرما, بھرپور نصرت اور مدد فرما. اے اللہ پوری دستگیری فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں گندگیوں سے نکال دے, گناہوں کی گندگیوں سے ہمیں پاک کر دے, ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے اور ہمیں اے اللہ تیری اطاعت پر کھڑا کر دے. وہ طاقت دے دے جس پر اللہ ہمیں تیرا حکم پورا کرنا آسان ہو جائے, اور اتنی طاقت ہمیں دے دے جو ہمیں حرام سے روک دے. اے اللہ ہمیں اے اللہ سچا پکا دیندار بنا دے. اے اللہ موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقتوں پر اور پوری امت کا اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما, ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. اے اللہ موت اور بعد الموت میں برکت عطا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے اور شدت حساب سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اپنے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. جو جس لائن سے پریشان ہے تو سب کی پریشانی جانتا ہے. اے اللہ ہم سب کی دنیا کی آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. نہیں سکتے